اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونی ہے جو کہ پرماننٹ زندگی ہے، مستقل زندگی ہے۔ اور یہ جو دنیا میں ہمیں زندگی دی گئی ہے، اس کا حساب و کتاب ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جزا و سزا کا ایک نظام چلائے گا، جس کے تحت جو گناہ گار ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن آف لائف عطا فرمایا ہے قرآن اور حدیث نبوی کی روشنی میں، اور حکم دیا ہے کہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو، تاکہ تمہاری آنے والی جو اپنی زندگی ہے اس میں آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے ایک جو آج کا واقعہ پیش کرنا ہے، اس میں ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے عقل سلیم، اس کو ہم اس دنیاوی زندگی میں کیسے استعمال کرتے ہوئے ایسے ذہانت کے ساتھ استعمال کریں کہ ہماری آنے والی جو زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرم فرمائے اور آسانیاں عطا فرمائے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سمندر کے کنارے جنگل ہوا کرتا ہے، اور وہاں کے باسی جو رہنے والے وہاں کے لوگ، مقامی لوگ، ان کا ایک طریقہ کار تھا، ان کی روایات تھی کہ ایک جو ان کا بادشاہ ہوتا تھا وہ ایک سال کے لیے ہوتا تھا، اور جب مزدوری کا ٹائم آتا تھا سال کے آخری دن، وہ گاؤں کے جو لوگ ہیں اس کو باندھ کے وہ ساتھ ہی جو سمندر کے کنارے جنگل تھا اس میں پھینک آتے تھے، اور اگلے دن صبح جو سمندر کی طرف سے جو پہلا شخص آتا تھا وہ اس کو اپنا نیا بادشاہ مقرر کرتے تھے۔ اسی طرح ایک سال ایسے ہوا کہ جو انہوں نے بادشاہ ایک شام کو انہوں نے جب جیسے بادشاہ کا ٹائم ختم ہوا وہ جنگل میں پھینک کے آگے باندھ کے اگلی صبح جو بندہ ان کے گاؤں میں ان کو نظر آیا، نیا بندہ، نیا آدمی، وہ ایک تاجر تھا، وہ ان کے گاؤں کا رہنے والا نہیں تھا۔ ان سب نے، گاؤں والوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو اپنا بادشاہ بنانا چاہا، لیکن وہ اس آدمی نے انکار کر دیا کہ میں تو تاجر آیا ہوں، اس تاجر کے طور پہ آیا ہوں آپ کے گاؤں میں، اور بادشاہ کا مجھے کوئی خاص تجربہ نہیں۔ لوگوں کا اصرار تھا، ان کی رسم و رواج تھی کہ جو شخص نظر آئے گا پھر اس کو وہ بادشاہ بنائیں گے۔ اب ان کا اصرار تھا، وہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب وہ بندہ پریشان، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بادشاہت کے اصول کیسے چلانے ہیں، نظام کیسے چلانا ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی، اس کو شعور عطا فرمایا کہ وہ اپنے فیصلے بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو جو گاؤں کے رہنے والے تھے، ان کے معززین کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں بادشاہ تو بن گیا، اب میری ایک شرط ہے کہ جو بھی آپ کے گاؤں کے کمیٹی والے ہیں، صفائی ستھرائی والے ہیں، اور جو آپ کی فوج ہے، سب کو حاضر کیا جائے۔ سب کو حاضر کر دیا گیا، اور وہ بادشاہ کو یہ ساری کہانی پہلے سے معلوم ہو چکی تھی کہ اس گاؤں کے لوگ، یہ بادشاہ جب معزول ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو اس نے وہ چیز ذہن میں رکھ کے اپنے سال کے آخر پہ جو اس کے دن آنے تھے نا، ان کے مطابق اس نے پلاننگ کرنا شروع کر دی۔ کمیٹی والے اور فوج اکٹھی ہوگی وہاں پہ۔ اب اس نے جو کمیٹی والے تھے ان سب کو اس جنگل کی کٹائی پہ لگا دیا، اور فوج کو اس میں جو بھی خطرناک جانور تھے، سانپ وغیرہ، سب کو طلب کرنے کا حکم دے دیا۔ اب اس کی بادشاہت کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اب آہستہ 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 دن گزر رہے تھے، کمیٹی والے بالکل جنگل کی صفائی کرتے جا رہے تھے، اور فوج جو تھی سب خطرناک جانور وہاں سے ختم کرتی جا رہی تھی۔ ٹائم گزرتا گیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ جہاں جنگل صاف ہو گیا ہے وہاں پہ ایک محل بنانا شروع کر دیا جائے۔ جو بھی وہاں کے مستری مزدور تھے سب اس محل کی تعمیر میں شرکت کرنے لگے۔ پھر آہستہ 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 اور ٹائم گزرا، اب محل اپنا اونچا ہونا شروع ہو گیا، بہت قداور محل، بہت خوبصورت اور زیب و آرائش کے ساتھ ایک بڑا محل تعمیر کیا جا رہا تھا۔ وقت گزرا، جیسے جیسے اس بادشاہ کے آخری دن آئے، اس کی معزولی کا ٹائم آ گیا،
اب لوگوں نے اس کو پتا تھا کہ لوگ اب مجھے مطلب دن ختم ہو گئے، اب کل انہوں نے اس کو باندھ کے اس جنگل میں پھینکنا تھا۔ وہاں تو جہاں اس نے جہاں اس کو پھینکا جانا تھا وہاں تو بڑا آ، محل تعمیر کیا جا چکا تھا۔ اب لوگوں نے اس کو پکڑا اور معذور کیا، اس کو باندھ کے محل میں پھینکا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ مال تھا، کہاں وہ رہ رہا تھا، کہاں محل میں آ گیا، اب وہ پہلے سے زیادہ خوش تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو پہلے والے جو سارے بادشاہ تھے وہ تو اتنے مشکل ترین حالات سے زندگی گزارتے تھے جب وہ معزول کیے جاتے تھے، یہ تو بڑی عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے لگ گیا۔ انہوں نے اس بادشاہ سے پوچھا، اس آدمی سے پوچھا جو کیا بادشاہ نہیں رہا تھا، کہ تمہارے ذہن میں یہ کیسے آیا؟ اس نے پھر ان لوگوں کو، گاؤں والوں کو بتایا کہ جب تم لوگ، میں نے دیکھا کہ تم معزول کرتے ہو، 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد تم بادشاہ کو پھینک دیتے ہو جا کے، تو میں نے یہ سوچا کہ جب میں معزول کیا جاؤں گا تو اس کے بعد میں اپنا کوئی ایسا نظام بناؤں، کوئی ایسا حساب کتاب لگاؤں جس سے میرے آنے والے سال اچھے ہو جائیں۔ اس طرح میری ذہن، میرا دماغ، میری عقل نے کام کیا، کیوں نہ ایک محل بنایا جائے، جب میں یہاں سے معزول ہو کے گاؤں سے ادھر جنگل میں پھینکا جاؤں، وہاں پہ میرے لیے ایک شاہانہ زندگی ہو۔ تو لوگ بڑے قائل ہو گئے اس کی اس بات سے، اور انہوں نے اس کو اپنا پرماننٹ مستقل طور پہ بادشاہ بنا دیا، اور اس کو بتایا کہ ہم سال ہر سال سے اس قدر ذہین آدمی کی تلاش میں تھے۔ یہی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم آج دنیا میں رہ رہے ہیں، اور ہمارے لیے جو ابدی زندگی ہے وہ اس زندگی ختم ہونے کے بعد شروع ہونی ہے۔ اگر ہم آج اس دنیا میں اچھے کام نہیں کریں گے، عقل سے کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو ہماری موت کے بعد ہماری قبر بھی تنگ ہو جائے گی اور ہمیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو ڈسپلن آف لائف اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، اگر اس کے مطابق زندگی گزار کے اس دنیا سے ہم جائیں گے، تو آگے ہمارے لیے ٹھنڈی قبر ہے اور جنت کے محلات ہیں، باغات ہیں، جس کے نیچے سے دودھ اور شہد کی نہر بہہ رہی ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدہ کیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی توفیق عطا فرمائے، اچھے کام کرنے کی، لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے کی، نماز روزہ کی باقاعدگی سے اچھا مسلمان بننے کی۔ اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پہ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک بھی کریں، کمنٹس بھی پاس کریں، شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔